یہ وہ دور تھا جب اس وقت ملت اسلامیہ میں بیک وقت دو خلفاء کی مختلف علاقوں پر حکومت تھی۔ ایک خلافت عباسیہ اور دوسری فاطمی خلافت۔ فاطمی خلافت کے علاقوں میں شمالی افریقہ، مصر، شام اور مغربی عرب شامل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فاطمی خلافت صرف مصر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن مصر میں عجیب و غریب حالات تھے۔ وہاں ایک 11 سال کے بچے کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا جس کا نام العازد تھا، جبکہ اصل حکمران شاور تھا جو دونوں اطراف کھیل رہا تھا۔ ایک طرف صلیبیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دوسری طرف جب صلیبی مصر پر حملہ کرتے تو وہ سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کرتا۔ مصر پر اس وقت طوائف الملوکی کا راج تھا۔ ہر طرف درباری سازشوں، خوبصورت عورتوں اور مال کے ذریعے لوگوں کو خریدا جاتا اور وزیر شاور کا اعلی کار بنایا جاتا تھا۔ مصر کی بدامنی دونوں اطراف کے طاقتور بادشاہوں کو مصر پر قابض ہونے کی دعوت دیتی رہتی تھی، ایک طرف سلطان نور الدین زنگی کو اور دوسری طرف صلیبی بادشاہ المارک کو۔ وزیر شاور بڑا عیار آدمی تھا۔ اس نے پہلے تو فوری سلطان نور الدین زنگی کو مصر کی آمدن کا تیسرا حصہ پیش کیا اور اس کے بدلے مصر کی حفاظت چاہی۔ نور الدین زنگی نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن بعد میں وزیر شاور مکر گیا۔ اس کو سزا دینے کے لیے نور الدین زنگی نے شیر کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے ہی شاور صلیبی بادشاہ کو مدد کے لیے بلا چکا تھا۔ شیر کو جو ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ آیا تھا، اس کو صلیبی بادشاہ نے بلباس کے قلعے میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن نور الدین زنگی فوراً اپنے کمانڈر شیر کی مدد کو پہنچا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن مصر کے اس وزیر کی دھوکہ دہی کی سزا دینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے ایک دفعہ پھر اسد الدین شیر کو لشکر دے کر مصر پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس دفعہ اسد الدین شیر کے لشکر میں اس کا بھتیجا یوسف بن نجم یعنی صلاح الدین بھی شامل تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر مصری وزیر صلیبی بادشاہ کو مدد کے لیے پہلے ہی خط لکھ چکا تھا۔ جب اسد الدین شیر کو مصر پہنچا تو وہ 1 ماہ تک وہاں مناسب حالات کا انتظار کرتا رہا، اور 1 ماہ کے بعد اس نے دریائے نیل کے مغربی کنارے کو پار کیا اور صحرا میں دور تک چلا گیا۔ جب صلیبی بادشاہ مصر آیا تو مصری اور صلیبی فوجوں نے صحرا میں شیر کا پیچھا کیا، لیکن شیر کی یہ ایک جنگی چال تھی۔ اس نے لشکر کا ایک حصہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کی کمانڈ میں چھوڑا اور دوسرے حصے کو لے کر جنوب کی طرف ایک لمبا چکر کاٹ کر صلیبی اور مصری لشکر کے پیچھے سے انہیں جا پکڑا۔ شیر کی یہ جنگی چال کارگر ثابت ہوئی، اور اس لڑائی میں صلاح الدین نے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ براہ راست صلیبی اور مصری لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ جھڑپوں میں انہیں شکست دی۔ صلیبی اور مصری لشکر شیر کے لشکر کا دباؤ برداشت نہ کر سکا اور میدان جنگ سے واپس بھاگ گیا۔ یوں اسد الدین شیر اس صحرائی لڑائی کا فاتح بن کر نکلا اور صلیبی اور مصری لشکر واپس مصر آ گیا، جبکہ شیر کا لشکر اسکندریہ چلا گیا جہاں اس کے حمایت یافتہ سردار موجود تھے۔ صلیبی بادشاہ نے صحرا میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا، جہاں شیر اور صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ شیر نے ایک دفعہ پھر اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اسکندریہ شہر کی حفاظت کے لیے صلاح الدین کو ایک حصہ دیا، اور باقی آدھا لشکر لے کر صلیبیوں اور مصریوں کی محاصرہ کی ہوئی فوج پر حملہ آور ہونے کے لیے اسکندریہ کے مضافات میں لڑنے لگا۔ اسکندریہ پر شدید بمباری اور خوراک کی قلت کے باوجود صلاح الدین نے شہر کا کامیاب دفاع کیا۔ مہینوں کے محاصروں کی ناکامی کے بعد صلیبی اور مصری فوج نے شیر سے امن معاہدہ کر لیا، اور یوں صلیبی لشکر واپس فلسطین چلا گیا اور مصر کی فوج مصر آ گئی اور شیر اپنی فوج لے کر حلب چلا گیا، اور وزیر شاور ایک دفعہ پھر مصر پر راج کرنے لگا۔ تقریباً 2 سال بعد شاور نے صلیبی بادشاہ سے کیے ہوئے وعدے جب پورے نہ کیے تو صلیبی بادشاہ پر مصر پر قبضہ کرنے کے لیے صلیبیوں کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا۔ اس نے مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ اس دفعہ خلیفہ العازد نے خود نور الدین زنگی سے مدد کی درخواست کی، اور سلطان نور الدین زنگی نے ایک دفعہ پھر شیر کو فوج دے کر مصر بھیجا۔ اس دفعہ مصری فوج شیر کے ساتھ مل کر صلیبیوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ صلیبی بادشاہ شیر اور مصری فوج کے مقابل آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی فوج کی تعداد بہت کم ہے اور شکست یقینی، تو وہ لشکر کو واپس لے کر فلسطین چلا گیا۔ یوں شیر فاتح مصر بن کر مصر میں داخل ہوا اور لوگوں نے اسے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔ وزیر شاور کو اس کی سابقہ وعدہ خلافیوں، مکاریوں اور صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے خلاف لڑنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔
اور یوں مصر کا وزیر شاور اپنے انجام کو پہنچا اور شیر کو مصر کا نیا گورنر بن گیا اور مصر عملاً زنگی سلطنت میں آ گیا، لیکن وہاں ابھی فاطمی خلافت باقی تھی۔ تقریباً 3 ماہ بعد صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیرکوہ کی وفات ہو گئی۔ اب خلیفہ کو مصر کے لیے ایک نیا وزیر چاہیے تھا۔ مصر کے وزیر کی حیثیت یہ تھی کہ وہ سیاست سے لے کر فوج کی سپہ سالاری تک ہر طرح کا اقتدار اور اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ خلیفہ نے نئے وزیر کو نامزد کرنے کے لیے مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسد الدین شیرکوہ کے بھتیجے کو مصر کا گورنر بنا دیا جائے، جو نوجوان ہے اور اسے سنبھالنا آسان ہوگا۔ لیکن یوسف بن ایوب نے وزیر بننے سے انکار کر دیا۔ آخر سلطان نور الدین زنگی کو اسے حکم دینا پڑا کہ وہ اس عہدے کو قبول کر لے، اور یوں یوسف بن ایوب یعنی صلاح الدین ایوبی مصر کا گورنر بن کر مصر کی بھاگ دوڑ سنبھالنے لگا۔